12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، 12ویں کی نئی کتاب نئے نصاب کے مطابق ہم ریویژن اعادے کے مرحلے میں آ گئے ہیں۔ حصہ نثر کے بعد حصہ نظم اور حصہ غزل بھی ہمارا مکمل ہوا ریویژن میں۔ آج ہم خاکہ نگاری جو نئے سلیبس میں اضافی مطالعے کے تحت شامل کیا گیا ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں، خاکہ نگاری کس طرح کی جاتی ہے، خاکہ نگاری صنف کس طرح معرض وجود میں آئی۔ تو دیکھیے، خاکہ نگاری اردو کی ایک باضابطہ صنف ہے، یعنی اردو ادب کی ایک صنف ہے جس کی روایت بہت پرانی ہے۔ خاکہ نگار جب کسی شخصیت کو موضوع بحث بناتا ہے تو اس شخص کے متعلق واقعات، سوانح، مشاہدات اور اپنے تاثرات کی مدد سے شخصیت کی جیتی جاگتی لفظی تصویر پیش کر دیتا ہے۔ پڑھنے والا اسے بیک وقت واقعے کے طور پر بھی پڑھ سکتا ہے اور کہانی کے طور پر بھی۔ خاکے کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی شخص کی ظاہری اور باطنی کیفیات کو خاکہ نگار اپنے تاثرات کے ساتھ دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے۔ خاکہ اور سوانحی مضمون اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ سوانح میں موضوع بننے والی شخصیت کے کارناموں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اور مصنف سے اس کی سند مانگی جاتی ہے۔ اس کے برعکس خاکے میں کسی شخص کو دیکھنے کا مصنف کا انداز اور اس کے ذاتی تاثرات و قیاسات و تخیلات کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ خاکے کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، خاکہ نگار اپنے مشاہدے میں آنے والے کسی بھی شخص کا خاکہ لکھ سکتا ہے۔ اردو میں ایسے بے شمار لوگوں کے خاکے لکھے گئے ہیں جو سماج اور ادب میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ ایسے لوگوں کے خاکے بھی اردو میں مشہور ہیں جو سماجی اعتبار سے بہت اہم نہیں تھے۔ مثلاً نامدیو مالی، جس کے مصنف مولوی عبدالحق صاحب ہیں، اور کندن چپراسی، جس کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔ اردو میں خاکے کے ابتدائی نقوش محمد حسین آزاد کی آب حیات پہ ملتے ہیں۔ اردو کے مشہور خاکہ نگاروں میں مرزا فرحت اللہ بیگ، مولوی عنایت اللہ دہلوی، میر ناصر علی، اشرف صبوحی، راشد القیری، شاہد احمد دہلوی، خواجہ حسن نظامی، سعادت حسن منٹو، مالک رام مجتبیٰ حسین، صالح عابد حسین وغیرہ اہم نام شامل ہیں۔ ہم اپنے نصاب میں درج ذیل خاکے ریاست مہاراشٹر کے ادبی اور علمی شخصیات کا ایک مختصر تعارف کے طور پر پیش کرنے والے ہیں۔ یہاں روایت کے ارتقاء کی تفصیل نہیں ہے۔ صفحات کی مقررہ حد کے پیش نظر انتخاب ناگزیر تھا۔ ان خاکوں میں یہ امر ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جو تحریریں شامل کی جائیں وہ خاکہ نگاری، مرقع نگاری یا چہرہ نگاری کی اس تعریف سے قریب تر ہوں جس کی وضاحت خاکہ نگاری کے ضمن میں کی گئی ہے۔ یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ جو تحریریں پیش کی جائیں ان کا تعلق مہاراشٹر کے مخصوص کلچر، مہاراشٹر کی زبان اور محاورے، مہاراشٹر کی سیاسی اور سماجی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو سے ملتے ہوں۔
یہاں عوام اور خواص کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ لکھنے والا خاکہ نگار مہاراشٹر کا رہنے والا ہو یا اس نے مہاراشٹر میں مستقل سکونت اختیار کر لی ہو یا کم از کم 25-30 برسوں تک لگاتار مہاراشٹر میں رہا ہو۔ اس کتاب میں شامل تمام خاکوں کے موضوع ایسے افراد ہیں جو صف مرحومین میں شامل ہو چکے ہیں۔ زندہ شخصیات کے خاکے شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ خاکے جس شکل میں موصول ہوئے تھے انہیں درسی کتاب کی ضرورت کے مطابق قطع و برید کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے خاکہ نگاری کا تعارف دیکھا اور ہمارے سامنے کن افراد کے خاکے شامل کیے گئے ہیں اور بات ہمارے سامنے آئی۔ تو دیکھیے، ہم کل خاکے پڑھیں گے۔ ہمارے نصاب میں 4 خاکے شامل نصاب ہیں۔ نمبر 1 ہے منٹو میرا دوست میرا دشمن، دوسرا باقر مہدی، تیسرا چھوڑ کر ہم سب اپنا جائیں کہاں، حد یقین سے حد گما تک۔ تو یہ 4 خاکے ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ہم ان کا تفصیلی مطالعہ کل کریں گے۔